السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وبعد فقد قال اللہ عز سبحانہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكسر السؤال وإزاءة المال۔ معزز اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف آوردہ مہمانان کرام اور عزیز ساتھیوں، میں آج کے اس بسم پر بہار انجمن اسلام الرسال میں اتحاد امت کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات، مسلم قوم کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں امتاً واحدتاً یعنی ایک قوم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ کہ یہ قوم ایک امت ہے، اس لیے قرآن اور سنت کے مطابق مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور تمام مسلمانوں کا ایک قوم بن کر رہنا واجب ہے۔ رب کعبہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تفریقہ بازی سے باز آ جاؤ وَلَا تَفَرَّقُوا، کیونکہ تقسیم تباہی ہے اور اجتماعیت نجات ہے۔ صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی جماعت و اتحاد کا نام ہے، لہذا جماعت مسلمین کے اتحاد کو باقی رکھنا تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ فرمان نبوی ہے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، مسلمان اس وقت بھائی بھائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متحد نہ ہو، کیونکہ بھائی چارہ تفریقہ کے متضاد ہے۔ اگر اتحاد کی ضرورت اور اہمیت اور فائدے نہ ہوتے تو رب کائنات کبھی اتحاد کا حکم نہ فرماتا۔ برادران اسلام، اتحاد کے ذریعہ امت کی تشکیل ہوتی ہے، اتحاد کے ذریعہ قوموں کی آن بان شان بڑھتی ہے، اتحاد کے ذریعہ قومیں اپنی شان و شوکت حاصل کرتی ہے، اتحاد کے ذریعہ قومیں اپنے بلند و بڑا مقاصد تک پہنچتی ہے، اتحاد کے ذریعہ قومیں اور جماعتیں عزت اور سکون کی زندگی جی سکتی ہے، اور اتحاد ہی سے اپنے دین اور دنیا کی اپنے دین اور اخلاق کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ پر افسوس آج قوم مسلم نے شان اور شوکت کے بجائے ذلت و خوار کی چادر اوڑھ لی ہے، خوشحالی اور غنا کے بجائے فقر و تندرستی اور قعر مذلت میں پڑی ہے، اتحاد اتفاق کے بجائے عداوت و نااتفاقی کے آتش فشاں میں جھلس رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اپنے دین اور دنیا کی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حُرِمُوا ہدایت ربی وَقُلِی هَذَا وَرَبِّكَ غَایَةُ الْخُسْرَانِ، ضربوا ہدایت ربی فَإِذَا هُمْ غَرْقَ مِنَ الْعَرَائِفِ الطُّوفَانِ وَتَفَرَّقُوا شِيَعًا بِهَا نَهْجَهُمْ مِنْ أَجْلِهَا صَارُوا إِلَى شَنَانٍ۔ وہ اپنے دین اور دماغ کے رہنمائی سے محروم ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ سب سے بڑا نقصان ہے، انہوں نے اپنی رب کی ہدایت کو چھوڑ دیا اور وہ خیالات کے سیلاب میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے نقطۂ نظر سبب فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اسی سبب وہ عداوت اور نزاع کے شکار ہے۔ حضرات، عظیم مجاہد آزاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی جب مانڈا سے واپس ہوئے جہاں انگریزوں نے حضرت کو قید میں ڈال کر رکھا تھا تو ان کے لیے دیوبندی میں جلسہ استقبالیہ رکھا گیا، جس میں حضرت نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے مانڈا کے جیل میں 2 سبق سیکھے۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کا قرآن کریم کو پسے پس ڈال دینا، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلت و رسوائی سے دوچار ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور جھگڑے اس شکست و ریت کی بڑی وجہ ہے، اس لیے میں نے عزم کیا کہ بقیہ زندگی تعلیمات قرآن کا عام کرنے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے صرف کروں گا۔ دوستو، آج مسلمان دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن یہود مشرکین نصارہ کمیونسٹ ان کے اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، غلام میڈیا مسلمانوں
مسلمانوں کے خلاف ماحول بناتے ہیں، پھر کسی مسلم ملک پر چڑھائی کر دیتی ہے اور قوم مسلم ہاتھ بندہ رہ جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہرگز دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ افسوسناک تو امر یہ ہے کہ کچھ مسلمان غلام میڈیا پر عمل رکھتے ہیں، ان کے مناسبت کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ ان کے ارادے وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ذرائع خبر رساں ادارے زمین پر تباہی مچا رہے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی اگر مسلمان خوف غفلت سے بیدار ہو جائے، کہ آج بھی اگر مسلمان خوف غفلت سے بیدار ہو جائے تو قسم خدا کی قوم کا سردار بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مال و مال عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔